کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا, صدقہ لے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا یا رسول اللہ, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا یا رسول اللہ, میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا. نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا. اور آپ نے فرمایا کہ ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. یا رسول اللہ, ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا. درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زیادہ دیر نہیں, تھوڑی دیر صرف 5 منٹ آپ اپنے ذہن کو ہماری طرف مخاطب کریں. صرف 5 منٹ انشاءاللہ. میں 5 منٹ کے بعد آئے ہوئے اپنے مہمانوں کو بھی میں ٹائم دوں گا. میں نے قرآن شریف میں سے جو مشہور و معروف آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس میں اللہ تبارک و تعالی سارے کائنات کے پالن ہار, سارے کائنات کا مالک و مختار, سارے کائنات کا رب پروردگار ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس اللہ کے جانب سے, تحقیق تمہارے پاس اللہ کے جانب سے آیا ایک نور اور روشن کتاب. ایک نور اور روشن کتاب. نور روشن کتاب تو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ روشن کتاب ہے کون. تو کسی سے بھی پوچھئے گا کہ آسمان سے اللہ نے روشن کتاب کون سا اتاری ہے, منازل کون سی کتاب میں فرمائی ہے, تو آپ کہہ دیں گے آپ بھی جانتے ہیں. جو کم پڑھا لکھا ہے وہ بھی جانتا ہے, عالموں کو کیا پوچھنا, غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ آسمان سے کون سی کتابیں اتری ہے. تو میرے ملت کے نوجوانوں, آسمان سے اگر اترنے والی کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق تمہارے پاس ایک نور آیا اللہ کی جانب سے, ایک نور آیا اور روشن کتاب. اس کتاب کے بارے میں تو سمجھ میں آ گیا کہ روشن کتاب اللہ نے بھیجا ہے, لیکن نور کیا چیز ہے, روشنی کیا چیز ہے, پرکاش کیا چیز ہے, کون ایسی چیز پہ بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. میرے ملت کے جوان نوجوانوں, جو کتاب آیا ہے, جو کلام آیا ہے, جو اس رب کے کائنات کی زبان سے نور کی شکل میں جو کلام آیا ہے, یہ روشنائی ہے, وہ روشنائی ہے اور بید ہے. جو لفظ میں اس میں ہے وہ نور ہے. اللہ کے مقدس اللہ نے جو نور بھیجا ہے, اور اس کو تھامنے کے لیے, اس کو جذب کرنے کے لیے, اس کو اپنے سینے میں اتارنے کے لیے اب مٹی کی ضرورت نہیں ہے. ارے مٹی نام نور کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو, اپنے محبوب کے اندر نور ڈال کر کے نوری کتاب اٹھایا جو آج ہم پڑھتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کے اندر نور ڈال کر کے نوری کتاب کو بھیجا. بات سمجھ میں آ گئی. نور وہ بھی ہے, نور یہ بھی ہے. ایک نور ہمیں روشنی دکھا رہا ہے, ایک نور ہمیں راستہ دکھا رہا ہے. سبحان اللہ. میرے ملت کے نوجوانوں, سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو آج دنیا میں پریورتن, جو آج دنیا میں ہمیں کچھ الگ دکھنے کو لگ رہا ہے, مسلمانوں کو چہرے پر داڑھی, سر پر ٹوپی, پہننے کے ڈھنگ, سلیقہ, کھانے کا طریقہ, دیگر اور چیزیں, بچیوں کی عزت, بیواؤں کی عزت, یہ سب کس نے دیا؟ یہ ہمارے اور آپ کے نبی نے دیا. مجھ کر بہت دنوں
ملت کے نوجوانوں، بس یہ آخری بات کر کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں، مطلب کہ بول دیجیے سبحان اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اب دیکھیں، آپ کہیں گے کیا بات ہے، کربلا کی مدینہ مکہ کی سرزمین وہ سرزمین ہے، عرب کی سرزمین وہ سرزمین ہے کہ اسی عرب کے سرزمین پر بیوہ جو عورتیں ہو جاتی ہے، اگر دولت مند رہتی تھی تو لوگ اس کا بیوہ عورت سے شادی کر کے اسے گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ اگر یتیم، کچھ سماج کے لوگ کچھ ایسے بھی تھے کہ جب ان کے گھر بیٹیاں پیدا ہو جاتی تھی تو ان بیٹیوں کو لے جا کر کے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، بولے اللہ اکبر۔ ان بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ تو عرب کے شریف لوگوں نے، عرب کے رئیس لوگوں نے، عرب کے عزت دار لوگوں نے، عرب کے دین ابراہیمی پر چلنے والے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں کعبے کے سامنے، دیوار کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، اس کعبے کی قسم، اے میرے پاک پروردگار عالم، اس کعبے کی مقدس دیوار کی صدقہ میں دیتا ہوں، واسطہ میں دیتا ہوں کہ کوئی ایسا نبی بھیج دے کہ ہمیں راہ چلنے کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبے کی دیوار کی جانب ہو کر کے کہتے تھے کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، کوئی ایسا ہادی بھیج دے کہ جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دے، ایک ایسا نبی بھیج دے کہ ہمیں جینے کا سلیقہ بتا دے، ایک ایسا نبی رسول بھیج دے کہ ہمیں بیٹیوں کی عزت کا طریقہ بتا دے۔ میرے ملت کے نوجوانوں، عرب کے ریگستان میں ننھی جانے اللہ کی بارگاہ میں اے دعا کرتی تھی کہ اے میرے پاک پروردگار عالم، مجھے کبھی انصاف ملے گا؟ ابھی تو میں پیدا ہوئی ہوں، میں نے دنیا دیکھی نہیں، میرے باپ زمین کے گود میں گاڑ رہا ہے، اے میرے پاک پروردگار عالم، ہمیں کب انصاف ملے گا؟ رو رو کر کے کرا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہتی تھی، بیوائیں عورت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، اے میرے پاک پروردگار عالم، میرے سہاگ اجڑ جانے کے بعد دنیا ہمیں کھلونے کی طرح کھیل رہی ہے، ہماری زمین، ہماری جائیداد کو، ہماری دولتوں کو شادی کے بہانے ہڑپ لیا جا رہا ہے، بیواؤں کی ہچکیاں جا کے عرش الہی سے ٹکراتی ہے، اور حضرت ابراہیم کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ آمنہ کے آنگن میں، عبداللہ کے گھر میں، عبد المطلب کے دورائے، عبد المطلب کے آنگن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دانائے قلوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو محمد نام دے کر کے دنیا میں بھیج لیا کہ وہ محمد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، آمنہ کے آنگن میں ہمارے نبی تشریف لائیں، انشاءاللہ اس کے بعد اور مولانا صاحب کو یہ کہیں گے، میرے ملت کے نوجوان کہ ہمیں سننے میں کسی قسم کا حق نہ ہوگی۔